بہنیں بھی، نوجوان ڈاکٹرز، انجینئرز، اور ابھی جس طرح میں بات کر رہا ہوں وہاں پر جو ظلم کا بازار گرم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی عالمی ضمیر کو اب کب جاگے گا. ابھی یہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر تشریف لے جا رہے ہیں ترکی، وہاں پر 21 اور 22 تاریخ کو OIC فارن منسٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے میری بات ہوئی تھی پریزیڈنٹ طیب ایردوان سے، ان سے بھی میں نے یہ گزارش کی تھی. خود ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کا جو سٹینڈ ہے وہ بڑا واضح ہے. بجٹ کے حوالے سے جو بجٹ پیش ہو چکا، اس حوالے سے میں محترم فائنانس منسٹر صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، سیکرٹری فائنانس کو، چیئرمین FBR کو، اور پھر اتحادی جماعتوں کے حوالے سے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو، ان کی بس باقی ہمارے جو اس میں فائنانس منسٹر بھی ہیں، پلاننگ منسٹر بھی ہیں، اور سب اس میں شامل ہیں، لاء منسٹر ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور درجہ بدرجہ سب اس میں شامل ہیں کہ انہوں نے اتحادی جماعتوں کو بھی پوری طرح آن بورڈ لیا. اور جو اپنی جو بجٹ کے حوالے سے جو ہماری جو اس وقت بحث جاری ہے وہ پوری طرح اس سے آگاہ ہے. موٹی موٹی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ IMF کو ہم نے پوری طرح بتا دیا تھا کہ ہم زراعت کے اوپر کوئی ہم ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، نہ فرٹیلائزر کے اوپر، نہ پیسٹیسائڈ کے اوپر. تو مجھے خوشی ہے آپ کو یہ بات شیئر کرنے میں کہ IMF نے باوجود کہ ان کا بڑا اصرار تھا، لیکن انہوں نے ہماری اس بات کو انہوں نے مان لیا. میں ان کا شکر گزار ہوں، کیونکہ آلریڈی زراعت انڈر پریشر ہے پاکستان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پذیرائی کے لیے ہمیں کم از کم یہ اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، وہ ہم نے لیا. 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک جو لوگ اس بریکٹ میں ہیں ان کے اوپر 1% صرف وہ ٹیکس لگے گا. 5% کے مقابلے میں جو پچھلے سال تھا وہ صرف 1% لگے گا، اور تنخواہوں میں جو اضافہ ہے 10% ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے اس جنگ میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم فتح عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے اور افواج پاکستان کی شاندار کارکردگی اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی والہانہ ان کے ساتھ محبت، الحاق، سپورٹ کے ساتھ جو ہمیں جنگ میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اس وقت جو ہم دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے، ان حوالوں سے جو افواج پاکستان کو ضروری جو ساز و سامان چاہیے، اس حوالے سے بھی ہم نے اس بجٹ میں اس کے لیے ہم نے فسکل سپیس کو بڑھایا ہے، جو کہ وقت کی میں سمجھتا ہوں کہ عین ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہم نے PSDP کو اس سال 1000 ارب روپے پہ لے کے آئے ہیں. ظاہر ہے کہ جو یہ آپ کے سامنے جو معاملات ہیں، چیلنجز ہیں، اور ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے، اس کو ہم نے آنر کرنا ہے. ہم ان میں سے نہیں جو وعدہ خلافی کر کے پاکستان کی معیشت کو بالکل ڈیفالٹ پر لے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2023 میں ہم نہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے واپس لے کے آئے، آج ایک مستحکم طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. فائنلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہمارے جو ڈیلیگیشنز باہر گئے تھے پاکستان کا موقف پیش کرنے کے لیے، بلاول بھٹو صاحب کی لیڈرشپ میں، اس میں محترمہ شیریں رحمان صاحبہ تھیں، اس میں ہمارے منسٹر کلائمیٹ ہیں وہ تھے، اس میں اور دوسرے ممبرز تھے. انہوں نے جا کے پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی امریکہ میں، یورپ میں، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی ویلیوبل کنٹریبیوشن ہے. تو میں یقیناً جناب بلاول بھٹو صاحب کو اور پوری ڈیلیگیشن کے تمام ممبرز کو فرداً اور اجتماعاً ان کو میں شاباش دینا چاہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کی وہاں پر بڑی بھرپور نمائندگی کی. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान काबीना के इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की मंजूरी काबीना ने दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की है, तमाम मुस्लिम ममालिक उसके खिलाफ हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे अमरीका और बरतानिया जिसमें पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो पेश किया, उन्होंने और उनकी टीम ने उसको वज़ीर आज़म ने सराहा। और अब बात पर करेंगे इसराइल के ईरान पर हमले और उसके बाद खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल। चीन ने ईरान से अपने शहरियों का इनखिलास शुरू कर दिया है। चीनी बाशिंदे जमीनी रास्ते से कल तेहरान से तुर्कमेनिस्तान